بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج میں آپ سے ماہ شعبان کی فضیلت اور ذکر یونسیہ کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ ذکر یونسیہ یعنی آیت تسبیح آیت کریمہ، اس کی فضیلت میں یاد کرنا چاہوں گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ عالمی دین علامہ جواد ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلوک عرفان میں ماہ شعبان کی فضیلت میں اس آیت کریمہ کی تسبیح کا بھی ذکر کیا ہے کہ ماہ شعبان میں تسبیح آیت کریمہ پڑھنے کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ کم از کم پوری ماہ شعبان میں 1000 بار اس تسبیح آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ سے تو آپ 100 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ ویسے بھی یہ آیت کریمہ تسبیح آیت کریمہ قبولیت دعا کے لیے بہترین مجرب با اثر با کمال اور با جلالی ہے۔ اسی لیے لوگ اس آیت کریمہ کی تسبیح کو آیت جلالی بھی کہتے ہیں اور آیت کمالی بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے نام بھی اس کے ملتے ہیں۔ جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے اس تسبیح کے آیت کریمہ کی بہت سارے نام ملے ہیں۔ تفسیر در منشور میں پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے۔ اسی تسبیح آیت کریمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، اس دعائے یونسیہ میں وہ اس میں اعظم موجود ہے کہ جب کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے، آیت کریمہ کی تسبیح کو پڑھتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی دعا کو شرف قبولیت سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے وہ بھی اسے عطا کرتا ہے۔ جب یہ رسول خدا یہ جب بیان کر رہے تھے، ہوتا ہی ہے جب کوئی کچھ بیان کرتا ہے تو لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول خدا یہ تسبیح کیا صرف اور صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے؟ یعنی اللہ نے جو تسبیح کو نازل کیا، اس آیت کریمہ کو جو نازل کیا ہے، تو کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے کہ وہ دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نجات عطا کر دے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، کذالک کنت المؤمنین کذالک تنج المؤمنین، کیا تم نے نہیں سنا اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم اسی طریقے سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی وہ تسبیح ہے، تسبیح آیت کریمہ کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ تُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اسی طریقے سے لوگوں کو نجات دلا دیتا ہوں، اور لوگوں کو جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، خطا کار۔ اس تسبیح آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی پڑھتے ہیں، دیکھیں ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں، ان کی حاجات بھی پوری ہوتی ہے، اور ان کے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا کی قبولیت، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان کی ضمانت لیا ہے اللہ نے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
آپ تصور کریں کہ کتنی عظیم ترین تسبیح ہے آیت کریمہ، اور ماہ شعبان میں پڑھنے کا بے انتہا اس کا اجر و ثواب ہے. کیونکہ دیکھیے ماہ شعبان وہ مہینہ ہے نا جب ہم لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، حاجتیں بھی، جتنی ساری چیزیں ہیں ہم ماہ شعبان میں کرتے ہیں. کیونکہ یہ وہ ماہ شعبان کا مہینہ وہ ہوتا ہے جب ہم سب عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ماہ شعبان کے مہینے میں اس آیت کریمے کا بھی ورد کریں تو آپ تصور کیجئے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنی مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں گی. اگر ہمارے پاس موقع نہیں ہے اتنی چیزوں کا، ظاہر ہے کہ آپ مصروف ہوتی ہیں اتنے سارے کاموں میں اور آپ اتنی عبادت نہیں کر سکتی ہیں، تو کم سے کم ایک تسبیح آیت کریمہ کی ضرور پڑھ لیا کریں. دیکھیے ویسے بھی اگر یہ آپ سبھی جانتے کہ جب بہت ساری مشکلات ہوتی ہے، کوئی حاجت ہو، کوئی سختی آ جائے، تو لوگ اس کا 1.25 لاکھ کا عمل رکھتے ہیں تاکہ مشکل حل ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، مالی مشکلات میں مبتلا ہے یا بیماریاں ہیں، یہ تو زندگی میں چلتی رہتی ہیں. کبھی ہر یعنی ایک دھوپ چھاؤں کا سلسلہ ہے یہ زندگی، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی خوشیاں. تو کبھی ایسا موقع آ جائے، ایسا عالم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عمل چھوٹا سا بتاتی چلوں آپ کو کہ بعد نماز عشاء سجدے کی حالت میں، ایک دفعہ اور سن لیں تاکہ آپ کو ذہنوں میں رہ جائے کہ بعد نماز عشاء سجدے کی حالت میں 400 دفعہ یا 300 دفعہ تسبیح آیت کریمہ کا ورد کریں اور اپنی حاجت کو طلب کریں. جتنی دیر آپ حالت سجدہ میں ہوں گی آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اب کسی خاص عمل کے لیے جیسے 40 دن رکھنا ہے، ہمیں اس عمل کو 40 دن تک کرنا چاہیے، تو اس 40 دن کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ 40 دن اسی وقت پر بعد نماز عشاء ٹائم ایک رکھ لیجیے گا، کوشش کیجیے گا. اگر نہیں کر سکیں گے تو کوئی بات نہیں، تو ایک ہی وقت پہ، یا میں نے جیسے کہا کہ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، سجدے کی حالت میں 300 یا 400 دفعہ 40 دن تک یا اس سے بھی زیادہ. اگر حاجت نہیں پوری ہو رہی ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتی ہیں. تو آپ 40 دن سے زیادہ اسے پڑھ لیں اور حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی. اور اگر دیکھیں اگر آپ سجدے کی حالت میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں نہیں بیٹھ کے کر سکتے اس عمل کو، تکلیفیں ہوتی، تو آپ اس عمل کو بیٹھ کر بھی ادا کر سکتی ہیں. تسبیح آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اتنی سی تسبیح ہے، ہم لوگ جو پڑھتے بہت ہی چھوٹی سی تسبیح، لیکن آپ غور کریں گی تو اس تسبیح میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا گیا ہے. اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور و فکر، دیکھیں میں نے اس سے قبل بھی ایک بیان میں کیا تھا کہ ہم اگر آیتوں پہ غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس لیے نازل کی گئی اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں یا کیا کیا چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر پوشیدہ ہے جو ہم پر ظاہر ہو جاتی کب؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں. اگر ہم اس آیت کریمہ پر بھی غور و فکر کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے اور یہ آیت کریمہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، تو اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے کردار سازی کے لیے ایک سبق ہے. کس چیز کے لیے؟ کردار سازی کے لیے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سب لوگ جانتی ہیں.
یہ کیا واقعہ تھا آپ سب جانتے ہیں. اور تسبیح، یہ تسبیح آیت کریمہ کب نازل ہوئی یہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور انہیں چاہیے تھا، یہ میں تفسیر نمونہ سے بیان کر رہی ہوں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے، لیکن انہوں نے صبر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ اتنے دیر تک اپنی قوم کے پاس موجود رہتے کہ وہ قوم بیدار ہو جائے، لیکن آپ نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور آپ نے ترک اولا کیا. اور ترک اولا کیا اسی وجہ سے اللہ نے ان پہ سختیاں نازل کی اور وہ سختیوں پہ مبتلا ہو گئے، اور اسی آیت کریمہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں نجات دلا دی ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ کیا سبق ملتا ہے اس تصویر سے ہمیں، اور یہ بھی کردار سازی کس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیے یہ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں دیکھیے مصیبتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہر چیز ہماری زندگی میں آئے گی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا آئے گی ہر چیز، زندگی ہے دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، تو سب چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی، لیکن ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے جو میری مدد کرے. اور یہ دیکھیے یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی. یہ کیا ہے، یہ ہمارے روح کے لیے ایک تازیانہ ہے. آپ غور کیجیے کہ انسان جھنجھوڑ کے رہ جاتا ہے جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اس کے روح کے لیے یہ تمام چیزیں تازیانہ ہیں. اگر یہ چیزیں نہ آئیں زندگی میں تو انسان کی جو روح ہے نا وہ بیدار نہیں ہوتی ہے. بیدار سے مراد کیا ہے، وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ زندگی کو ایسے ہی لے کے چلی چلتی ہے. لیکن جب زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں یا مالی پریشانیاں جو بھی آپ سمجھ لیجیے، جو بھی آ جائے، تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے روح اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں. اور جب روح بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ کوئی میرا اللہ ہے جو مجھے بچانے والا ہے، ہمیں یہاں سے نکالنے والا ہے. اللہ پر یقین پیدا کرتی ہے یہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلیں. آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کرتی چلوں، کیونکہ اب دیکھیں ماہ شعبان بھی اختتامی منزل پہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سب اس آیت کریمہ کی تسبیح کو ضرور پڑھیں گی. کم سے کم ایک بار تو آپ ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ تسبیح بھی ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، کیونکہ جب ہم یہ تسبیح پڑھیں گے تو اس کا اجر عظیم بھی عطا ہوگا اور ہماری مشکلیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. دیکھیے ماہ شعبان کی فضیلت، دیکھیے اگر آپ ماہ شعبان کی فضیلت پہ شعبان پر غور کریں تو کتنے حرف آتے ہیں شعبان پہ. دیکھیے غور کر کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنے حرف ہیں. دیکھیے 5 حروف آتے ہیں. یقیناً آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو آپ غور کرتی رہیے گا. دیکھیے 5 حروف ہیں. پہلا حروف ہے شین ہے، پھر عین ہے، اور پھر بے ہے، پھر الف ہے، اور پھر نون ہے نا. 5 حرف اس طرح. تو شین سے کیا مراد ہے؟ شین سے مراد ہے شفاعت،
یہ رسول خدا کا مہینہ ہے اور رسول خدا شاکر روزے جزا ہے. تو آپ یہ شفاعت کا مہینہ ہے. اور بے سے کیا عین سے کیا مراد ہے؟ عبادت. یہ عبادتوں کا مہینہ ہے, بہترین مہینہ ہے عبادت کا. حسن اور حسن بے حسن سے کیا حسن مجھے ایئرپورٹس بے چاہیے. سے کیا مراد ہے؟ بے سے مراد ہے برکت. الف سے کیا مراد ہے؟ استغفار. اور نون سے کیا مراد ہے؟ نجات. تو معلوم ہوا جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے وہ شفاعت والا بھی ہے, عبادت کا بھی ہے, برکتوں والا بھی ہے, استغفار کا مہینہ بھی ہے, اور یہ نجات کا بھی مہینہ ہے. خود پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اس مہینے کے بارے میں. آپ نے مفاتیح جناح میں بھی پڑھا ہوگا اس مہینے کی فضیلت, ماہ شعبان کی فضیلت میں, کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ایک چھوٹی سی بھی نیکی اگر آپ کریں گی, آپ شجرے طوبہ کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹ جاؤں گی. دیکھیے پیغمبر اسلام نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان کیا. آپ غور کریں کہ اللہ کا رسول قسم کھا رہا ہے. آپ اور ہم جیسے لوگ اگر قسم کھائیں تو کوئی کسی کو اعتبار بھی نہیں کرے گا کہ کون. قسم تو لوگ ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں, لوگ جھوٹی پہ قسم کھا لیتے ہیں, لیکن یہاں خدا کا حبیب, خدا کا محبوب قسم کھا رہا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی قسم کھا کے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے دیکھا, یعنی رسول خدا فرما رہے میں نے دیکھا ہے کہ شاخ طوبہ زمین کی طرف ہے اور اس کی ایک شاخ اور کئی کئی شاخوں پر لوگ اپنے اعمال صالح کی وجہ سے لپٹے ہوئے. آپ غور کریں, اور وہ انہیں بلند کر کے جنت کے اعلی عالین تک لے کے جا رہی ہے. جب یہ رسول خدا بیان کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ خوشی سے منور تھا, اتنا آپ کا چہرہ خوشی سے منور تھا, اتنا خوش تھے رسول خدا اس بات کو بیان کرتے وقت کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کون؟ شجرے طوبہ کی شاخیں. اس کے بعد آپ کا چہرہ بے انتہا رنجیدہ ہو گیا اور آپ کی آنکھیں نم تھیں, اور آپ نے روتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو درخت زقوم کی شاخ سے اور کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے اپنی اعمال بد کی وجہ سے. اب دیکھیں ماہ شعبان کے چند دن رہ گئے, چند ایام رہ گئے, ماہ شعبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اور آخری ایام کے دن امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ صرف ابو سولت یہ ماہ رمضان کے آخری دن رہ گئے. ابو سولت اپنے گناہوں سے بچ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو سولت گناہوں سے بچو, یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں خود کو ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ماہ رمضان آئے تو تم بالکل اور بالکل خالص ہو. ذرا ایک بار اپنے آپ پر نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہم نے کیا عمل انجام دیا ہے. کیا ہم نے خود کو ماہ رمضان کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دیکھیے موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کبھی کسی وقت, پروردگار عالم سے تو میں یہ دعا کروں گی بار اللہ آپ سب کو حیات طولانی عطا کرے, اور ماہ شعبان ہم سب کی زندگی میں آخری ماہ شعبان نہ آئے, اور اسی طریقے سے ماہ شعبان آئے اور ہم سب ماہ شعبان کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور اسی طریقے سے نیک عمل کو انجام دیں, اعمال صالح کو انجام دیں, تاکہ ہم سب کا انجام
خیر ہو اور ہمیں جنت میں اعلی عالین میں جگہ ملے. لیکن اسے ہمیں سوچنا ہے. دیکھیے جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم صراط مستقیم پر قدم نہیں رکھیں گے. اور اس سوچ کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے علم کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم جہالت کے اندھیرے میں گم رہیں گے تو ہمیں ان سب چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب صراط مستقیم پہ چلیں اور ہم سب کا انجام بخیر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جل فرج. جزاک اللہ. خدا حافظ.